اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں؟ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحال زندگی دی ہوئی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، اللہ اس کے ساتھ بڑا راضی ہے۔ اور اگر کسی کو بیمار دیکھ لیا، تکلیف میں دیکھ لیا، یا بہت زیادہ تنگ دستی، غربت، مفلسی میں دیکھ لیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص نظر کرم نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے ان کو آزماتا ہے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال سے آزماتا ہے، یعنی تنگ دستی، غربت، افلاس دے کر۔ نمبر 2 پر یہ صرف اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، صرف اللہ تعالیٰ اس انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ نمبر 2 پر بیماری دے کر، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے بیماری دے کر۔ نمبر 3 پر اولاد کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو انسان صبر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام دیتا ہے اور اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، بیماری آ گئی، یا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کبھی کسی انسان کو بخار ہو گیا، کسی قسم کی بھی بیماری آ گئی، تکلیف ہو گئی جسم کے کسی بھی حصے میں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہمارے ساتھ اور ہم سے صحت چھین لی، ایسا نہیں ہے۔ وہ انسان کے اگر زندگی میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں، اس تکلیف کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجات میں بلندیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اضافہ کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو کانٹا چبھنے کی صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے تکلیف ہوتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتی ہے، ہم لوگ اتنا زیادہ اس پر واویلا بھی نہیں کرتے۔ اکثر کانٹے چبھ جاتے ہیں ہاتھوں میں، کسی بھی آپ درخت سے پھل توڑیں گے یا پھول توڑیں گے، کانٹے چبھ جاتے ہیں، تو وہ کانٹے پھر آپ کیا، اس پر بھی مومن انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے اگر وہ اس پر صبر کرے۔ تو کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں، ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں جو بہت زیادہ انسان تکلیف میں ہوگا، کہ اچھا یہ بڑا اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم اس پر نہیں کی ہے، تو اس وجہ سے یہ بیچارہ یا یہ بیچاری اس مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہے، یا طرح طرح کی باتیں۔ ایسا نہیں ہے، اس انسان کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے جو کافی عرصے سے کسی آزمائش میں نہ ڈالا گیا ہو اللہ کی طرف سے۔ ایک میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں، ایک صحابی کا۔ ان کی بیوی بڑی فرمانبردار تھی، بہت زیادہ فرمانبردار تھی، یہاں تک کہ اگر وہ اتنی فرمانبردار تھی کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیوی سے پانی مانگا، کہا کہ انہیں پانی، فرمایا کہ انہیں پانی چاہیے۔ ان کی بیوی آئیں اور دیکھا کہ ان کے شوہر جو وہ آرام فرما رہے تھے، صحابی وہ سو رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پانی لے کر وہاں پر ان کے سرہانے کھڑی رہیں کہ مجھ سے پانی مانگا تھا انہوں نے، اور میں پانی لینے گئی، یہ واپس جب میں آئی تو ان کی آنکھ لگی، کیا پتہ اچانک ان کی آنکھ کھل جائے، کسی بھی رات کے پہر ان کو پیاس لگی ہوگی، تو انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، تو وہ کھڑی رہیں۔ تو کافی ٹائم کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں پیاس تو تھی، جب آنکھ کھلی تو بیوی نے پانی پیش کیا، تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ آج میں تم سے بڑا خوش ہوں، تو تمہیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ تو عورت نے کہا کہ اچھا آپ وعدہ کریں جو میں مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ تو شوہر نے کہا کہ بالکل ظاہر سی بات ہے میں دوں گا آپ کو۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی فرمانبردار بیوی ہے اور اتنی یعنی محبت کرنے والی ہے، تو اچانک کیا ہو گیا، یہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ تو انہوں نے ان سے وجہ پوچھی اور انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے
آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی بیماری نہیں آئی، تو جس انسان کے اوپر کافی عرصے میں کوئی بیماری، کوئی پریشانی، آزمائش نہیں ہوتی تو اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ دونوں میاں بیوی صبح روانہ ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ چلتے ہوئے راستے میں اچانک ان صحابی کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگ کے ایک گڑھے میں وہ گر جاتے ہیں اور ان کو موچ آ جاتی ہے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو ان کی بیوی ان کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر تو واپس گھر کی طرف چلنے لگتی ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے وہ بالکل پاس ہے، تو اب ان نبی پاک کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کروا کر تو پھر گھر واپس چلتے ہیں۔ تو پھر ان کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں، اب مجھے آپ کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات، تکلیف پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے، اللہ نے آزمائش ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کا ایمان نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، تو فوراً وہ واپس گھر چلی گئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو جو انسان آزمائشوں میں ہو، جو انسان تکلیف میں ہو، تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کے پاس اچھا گھر ہے یا کوئی بہت اچھا لگژری لائف سٹائل جس کے پاس ہوگا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی رضا ہے، اس انسان کے اوپر سب کچھ ہے اس کے پاس۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کا موجود ہونا کسی انسان کے پاس، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر لوگ ہوں گے یا جو بڑے اچھے لوگ ہوں گے، جو خوشحال زندگی گزارے تو اللہ ان سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ جائیں گے؟ جنت میں زیادہ تر وہ لوگ جائیں گے جو غریب ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے وہ زیادہ جنت میں ہوں گے۔ تو جو غریب ہو، تنگ دست ہو، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا یہ تو بڑا تنگ دست ہو گیا ہے، بڑا پریشان حال ہو گیا تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص نظر ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ دنیا کی کشادگی ہونا یا دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، یہ بات میری یاد رکھیں آپ۔ اور دنیا میں پریشانی آنا، جیسے بیماری کسی کے اوپر آ گئی، جو کوئی چارپائی کے ساتھ لگ گیا اور ہم سوچیں کہ اللہ کی اس کے اوپر ناراضگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پتہ ہے کب آتی ہے انسان کے اوپر؟ جب انسان بالکل اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جو چاہے انسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، جو چاہے وہ انسان کرتا رہے، اس کے اوپر دنیا کشادہ ہو جاتی ہے اور اسے ہر چیز فراوانی کے ساتھ ملتی ہے۔ اس انسان کو اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ڈالی جاتی، اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا سوائے دھوکہ کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے ایک خواب و خیال کی دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ عبادت کی توفیق، ناراضگی اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر اس وقت آتی ہے جب انسان عبادات کرنے سے کترائے، عبادت میں غفلت ہے، نہیں دل کر رہا ہے عبادت کرنے کا، سمجھ جائے اللہ ناراض ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، سمجھ جائے اللہ ناراض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں۔ حلال رزق کمانے کا دل نہیں کر رہا، حرام کی طرف جا رہے، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ والدین سے ملنا آپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی سخت ناراضگی اس انسان کے اوپر ہوتی ہے جو اپنے والدین سے ملنا چھوڑتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اس انسان کے اوپر ہوتی ہے جو یہ کام کرتا ہے، چاہے اس کے اوپر دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو۔ جو انسان یہ کام کرے گا اس پر ناراضگی ہوگی۔ اور غریبوں سے نفرت کرنا، جو لوگ غریبوں سے، جو غریب لوگ ہیں ان سے ملنے سے کتراتے ہیں یا ان سے نفرت کرنا، یہ بھی ناراضگی ہے۔ اور نیک لوگوں کو، علماء کرام کو سننا،
یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن علماء کرام کو نہ سننا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ یہ اچھا عالم ہے، کوئی اچھی بات بول دیں گے اور یہ انسان راستے پہ چلا جائے گا۔ شیطان بہکاتا ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کسی بھی اچھے انسان کی کوئی بات نہیں سنتا، نہ ہی وہ کسی ایسے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی آزمائش میں ہیں لیکن آپ کو عبادت میں بڑا دل لگ رہا ہے، آپ نماز پڑھنے دل کر رہا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سردی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ راضی ہے۔ اور تہجد کی نماز، سبحان اللہ، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس انسان کو دیکھ کر جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر آپ تہجد تک پہنچ گئے، سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانیاں ہیں۔ کسی بھی آزمائش میں پڑ گئے ہیں، کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل کے بعد آسانیاں دے گا۔ کوئی بھی مشکل ہو، آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ گئی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے۔ تو انسان کو پریشان بالکل بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ اچھا اتنے سال ہو گئے ہیں، مجھے اس تکلیف میں مبتلا ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، میری یہ بیماری ہے ختم نہیں ہو رہی۔ کسی قسم کی بھی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو سکتا ہے، نہیں آرام آ رہا، اللہ ناراض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس چیز میں ہے کہ آپ عبادت جو نہیں کر رہے نا، اللہ کی ناراضگی ہے، عبادت میں دل نہیں کر رہا، عبادت میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حلال رزق کی طرف نہیں جا رہے، حرام کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حرام کاموں میں پڑیں، گناہوں میں پڑیں بہت زیادہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی ہوتا ہے اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی کوشش کے ساتھ یا ہم خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، خود ہماری مرضی ہے، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادات کرتے ہیں، ہمیں ہی اس کا اجر ملتا ہے، ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے لیے 24 گھنٹے فرشتے موجود ہیں۔ کوئی بھی سیکنڈ خالی نہیں ہوتا کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ذکر نہ ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات نہ ہوتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں لے کر آتا ہے، سجدے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دے کر یا لوگوں کے رویوں کی سمجھ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ انسان حاضر ہوتے ہیں، پھر جس طرح ایک روتے ہوئے بچے کو ایک ماں پیار کے ساتھ سمیٹ لیتی ہے اور وہ بچہ سکون میں آ جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے اپنی محبت کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ، اور پھر وہ انسان سکون میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھ عطا کر دیتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے جو رویے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ تو جو ہمیشہ کی دوستی اور ہمیشہ کی محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، صرف جو اللہ کی محبت ہے یہ کام آئے گی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی قسم کا بھی حکم دیا ہو، ہمیں ہر حکم اللہ تعالیٰ کا ماننا چاہیے، اور ہمیں نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کی جس میں رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں جو انسان راضی ہوں گے پھر اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے جس میں پھر انسان کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اتنا، اب آپ صرف سوچتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں آ جاتی ہے، ایک وقت ایسا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے کہ آپ صرف ابھی سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں
تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کے سامنے اس چیز کو لا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ صرف آپ سوچتے ہیں، صرف سوچ پر اتنا، ابھی دعا نہیں مانگتے آپ، کوشش بھی نہیں کر رہے، دعا نہیں مانگ رہے، صرف سوچ رہے ہیں اور وہ وقت پھر آ جاتا ہے، لیکن وہ وقت جو ہے بڑی کوششوں کے بعد آتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ جس طرح اس میں ایک جلنا پڑتا ہے آگ میں، اس کے بعد پھر انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جب بہت زیادہ مقام تب آتا ہے جب بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا، پھر تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، بیماریاں بھی سہنی پڑتی ہیں، غربت مفلسی بھی دیکھنی پڑتی ہے، بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے سخت اور تلخ رویے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تذلیل بھی سہنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو پھر تب جا کر انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دینا چاہتا ہے۔ تو پھر جو دنیا ہے وہ خود ہی پھر ذلیل ہو کر اس انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اگر انسان صبر کر گیا، انسان نے برداشت کر لی اور اللہ کے ساتھ دوستی کر لی، وہ اللہ موقع دیتا ہے، ہر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ یہ موقع ضرور ملتا ہے، انسان کو موقع ضرور ملتا ہے اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا۔ کوئی انسان اگر پکا ہوا مومن اور انسان نے تکلیف کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی تو بس وہ انسان پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی، اور وہ انسان پھر آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس نے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی وہ انسان نہ کر سکا، پھر ساری زندگی وہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس جیسا بھی وقت آئے۔ تو کوئی بھی کبھی بھی جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ بیسٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جو میری پریشانی کو حل کرے اور جو میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہیں آسانیاں لے کر آئے گا، کیسے نہیں آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ دوستی کریں اور اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ٹائم نکال کر باتیں کیا کریں۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یار مجھے یہ بڑی پریشانی آ گئی، کوئی انسان مجھے ملے کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں یا میں اپنی باتیں بتاؤں، ایسا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو آپ جائے نماز بچھائیں، وضو کریں، بیٹھ جائیں، صرف خاموشی کے ساتھ بس آپ کا دل بولتا رہے، اللہ سنتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو نہیں کہے گا یار یہ اپنی کہانی تم نے مجھے 1000 دفعہ سنائی ہے، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر آپ کسی انسان کو اپنی پریشانی بتائیں گے نا، وہ سنے گا، دوسری دفعہ بتائیں گے وہ سنے گا، تیسری دفعہ بتائیں گے سنے گا، چوتھی پانچویں بار جب آپ بتائیں گے وہ کہے گا اچھا مجھے پتہ ہے، تم نے یہ 50 دفعہ مجھے بتا دیا ہے، 1000 دفعہ بتا دیے، میں نہیں اب سن رہا، تم جاؤ اپنا کام کرو، میرا دماغ نہیں خراب کرو، ایسا ہوگا۔ لیکن جب آپ اللہ کو اپنی باتیں بتاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہے گا چلو جاؤ یہاں سے، آپ کی 1000 دفعہ تم نے، بے شک 1000 کروڑوں دفعہ ایک ہی اپنی کہانی سناؤ نا، اللہ آپ کی خوش ہو کر سنے گا، اور آپ پر ایسا سکون اللہ طاری کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سکون آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا جو آپ اپنی پریشانی اللہ کو رو کر بتاتے ہیں، جائے نماز پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کر بتاتے، تو وہ آپ کی جو کہانی ہے لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ آپ کو نہیں دھکے دے کر نکالے گا کہ جاؤ یار یہاں سے، نہیں، میں نے بار تمہاری یہ پریشانیاں سننی ہوتی، تمہاری فضول باتیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ایک دفعہ سناؤ گے خوش، 2 دفعہ سناؤ گے خوش، جتنی دفعہ سناتے جاؤ گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا رہے گا اور اتنا زیادہ تمہیں اپنا قریب کرتا رہے گا، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ انسان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب بھی پریشان ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، اور پیچھے جو اللہ کی رضا ساری جو باتیں بتائیں اس پر ضرور ہمیں انسان کو سوچنا چاہیے، اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، دنیا کشادہ ہے، اللہ راضی ہے۔ اگر تنگی میں، پریشان حال ہے، آزمائش میں تو اللہ ناراض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔